محرم الحرام کے بعد صفر المظفر اس مہینہ میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور پھر محرم الحرام تو یہ پہلا مہینہ ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہجری سن کا آغاز کیا تو انہوں نے محرم الحرام کا پہلا مہینہ رکھ کر کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہیں سے اس ہجری سن کا آغاز ہوا، اور ہجرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر شروع فرمائی اور ہجرت سفر میں جا کر پوری ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انمول سفر ہے، اور یہ سفر جس سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشقت اٹھانا پڑی، دشمن بالکل غلط پر تھے، راستہ بالکل اجنبی اختیار کیا گیا، اور اجنبی علاقے میں جا کر اجنبی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سفر کے اندر اللہ نے اتنی بڑی برکت دی کہ اس سفر کی برکت سے اسلام بہت جلدی دور دراز تک پھیل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ ایسے کیا اسباب بنے کہ مکہ جیسا مقدس اور معظم شہر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے؟ نبوت کا 11واں سال ہے، اعلان نبوت کیے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں۔ کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہر طریقہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے۔ حج کے موقع پر مدینہ طیبہ سے 6 آدمی حج کرنے کے لیے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میرا یہ پیغام
ہر امتی تک پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں سے عقبہ کے اندر ملاقات کی۔ جب ان کو دعوت دی تو وہ 6 آدمی جو مدینہ کے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کو بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر۔ یہ 6 آدمی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا ہے، ہمیں کچھ باتیں سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دیا، بھلائی کرنے کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا حکم دیا، مظلوم کی امداد کرنے کا حکم دیا، ظالم کا ساتھ نہ دینے کا حکم دیا۔ تو یہ جب مدینہ کے اندر گئے تو ان کے جانے سے انہوں نے جا کر وہاں شہرت کی کہ ہم ایک ایسی ہستی کو مل کر آئے ہیں کہ اس ہستی کی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ وہ ہستی انصاف کا حکم دیتی ہے، ظلم سے منع کرتی ہے۔ وہ ہستی ہمیں اللہ کا تعارف کراتی ہے۔ وہ ذات ہمیں ظالم سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے، مظلوموں کی امداد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو ہم ایسی ہستی کو مل کر آئے ہیں۔ تو وہ لوگ جب ان کی باتیں سنتے تو اور قریب ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کرتے تو لوگوں کے اندر داعیہ پیدا ہوتا، محبت پیدا ہوتی۔ اس سے اگلے سال پھر 12 آدمی یا بعض تاریخی روایت کے اندر آتا ہے کہ 18 آدمی مکہ مکرمہ گئے حج کرنے کے لیے۔ وہ 18 آدمی جو مشتاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے، ان کے دل کے اندر بہت محبت تھی، ہم اس آدمی سے ملے تو صحیح و اچھائی کا حکم کرتا ہے۔ معاشرے بگڑے ہوئے تھے، معاشرے کے بگاڑ سے لوگ تنگ تھے، لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی دین کا چراغ روشن ہو اور ہم اس چراغ سے پیدا ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے اندر وہ 18 آدمی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے دعوت دی کہ ہم مکہ کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، لوگ آپ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کر رکھا ہے اور کیا کیا یہ بدگمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، کیا کیا پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ یہاں سے مدینہ آ جائیں۔ انہوں نے دعوت دے دی، ہم آپ کو وہاں پرایا نہیں سمجھیں گے، اپنا سمجھیں گے، آپ ہم پر حکومت کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ مکہ کو چھوڑ دیں، مدینہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اگر چند ایک لوگ اپنے بھیج دوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے مہمان ہوں گے، ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، آپ معزز ہیں، آپ عزت دار ہیں، تو آپ کے مہمانوں کی ہم قدر کیوں نہیں کریں گے، آپ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے چند صحابہ کو حکم دیا جن کو زیادہ تنگ کیا ہوا تھا انہوں نے کہ تم مدینہ چلے جاؤ، تم جاؤ، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کا انتظار تھا، اور پھر اللہ کے حکم کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نہیں فرمائی، جب اللہ کا حکم آتا پھر جلدی کرتے۔ ادھر قریش نے جب دیکھا کہ حالات تو اور بگڑ رہے ہیں، پہلے تو دعوت مکہ کے اندر تھی، اب مدینہ کے اندر بھی شاخ کھل چکی ہے، اب مدینہ کے اندر بھی محمد رسول اللہ کی نبوت کا چراغ روشن ہو رہا ہے، تو کیوں نہ اس کے خلاف کوئی کام کیا جائے۔ انہوں نے دار الندوہ کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ دار الندوہ ان کی ایک اسمبلی تھی، دار الندوہ۔ وہاں قریش کی حکومتی انتظامات ہوتے تھے، اسمبلی جو تھی وہاں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے۔ کسی کی خوشی ہوتی تو وہیں سے فیصلہ جاری ہوتا کہ آپ خوشی کر سکتے ہو، کوئی غمی ہوتی تو لوگ وہیں اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے اس کی غمی پر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ وہ پورے مکہ والوں کی ایک مشترکہ جگہ تھی، جیسے علاقے والے کو خاص جگہ بنا لیتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے، یہاں ہم بیٹھ کر سارے علاقے والے اپنا کام کریں گے۔ تو انہوں نے دار الندوہ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس جگہ کے اندر انہوں نے اکٹھ کیا۔ اس کٹ کے اندر انہوں نے پورے قبائل کے سرداروں کو بلایا، جو قریش کے، جو کعبۃ اللہ کے ساتھ کچھ تعلق رکھتے ہوئے، سب کو بلا لیا۔
کہ بڑی اہم میٹنگ ہے، بڑا اہم کارنامہ انجام دینا ہے، تم سب آ جاؤ۔ ٹائم بن گیا، وہ ٹائم پر سب اکٹھے ہو گئے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو ایک اجنبی بوڑھا، وہ بھی اپنا لاٹھی لے کر اندر داخل ہوا، ایک اجنبی۔ وہ لوگ حیران ہوئے کہ ہم سب تو کچھ نوجوان ہیں، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، یہ بوڑھا سفید ریش، سفید داڑھی ہے اس کی، سر پہ اتنی بڑا امامہ باندھا ہوا ہے، اور ہاتھ کے اندر اس کے لاٹھی ہے، کھنڈا اس نے پکڑا ہوا ہے، اور بڑی بزرگ اور بڑی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے اس کی۔ یہ اندر آ گئے، سب کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ آؤ جی شیخ صاحب تشریف لاؤ، شیخ صاحب آؤ۔ کون ہو؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا ہوں، نجد سے، اور نجد کا شیخ ہوں۔ شیخ نجدی اسے کہتے ہیں، جس کو دوسرا لفظ میں شیطان کہتے ہیں، شیطان۔ یہ شیخ نجدی بن گیا کہ میں نجد کا بزرگ ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تم بڑی اہم میٹنگ کر رہے ہو، میں بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا، کیونکہ وہ شیطان کا کام تو وہی کر رہے تھے، وہ بڑا خوش تھا کہ آپ میرا کام یہی کر رہے ہیں تو مجھے شرکت کرنی چاہیے۔ وہ گیا، بڑی خوشی خوشی اس نے شرکت کی۔ اب میٹنگ کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام، جو ان کا پروگرام نہیں، آسمانی ہدایت ہے، جو ان کی ذاتی بات نہیں بلکہ اللہ کی بات ہے، جو ان کی ذاتی گفتگو نہیں بلکہ اللہ کی منشا بیان کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دھرتی سے ظلم ختم ہو جائے، انصاف ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پر غیر کی عبادت نہ ہو، مجھے پوجا جائے، میری عبادت کی جائے، لوگ میرے ہیں، بندے میرے ہیں، وہ میری طرف آ جائیں۔ یہ جو پیغام محمد لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس پیغام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ اجلاس کا اہم ایجنڈا تھا جو ابو جہل نے پیش کیا۔ اب لوگوں سے رائے لینے کے لیے اس نے منہ ادھر ادھر کیا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، مکہ سے نکال دو، آپ کی سربلندی ختم ہو جائے گی، جہاں جائیں گے وہ لوگ پریشان ہوں گے، آپ کی پریشانی تو ختم ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا بات تو آپ کی اچھی ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ محمد جس سے مسکرا کر بات کر لے وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو محمد رسول اللہ جس سے محبت کی نگاہ ملا لے وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ تم جانتے نہیں ہو اس کی زبان کی تاثیر کہ کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے کانوں میں روئی ٹھوس دیتے ہیں کہ اس کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اگر آواز کانوں تک پہنچ گئی تو وہ تو اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ محمد کتنا خوش نصیب اور خوبصورت خوب وہ ہے جو دیکھیں گے وہ خود ہی ان کے حلقہ میں آ جائیں گے، یہاں سے جائیں گے وہاں جا کر ڈیرا لگا لیں گے، جن سے گفتگو کریں گے وہ انہیں کے ساتھ مل جائیں گے، اور جن کے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے وہ ان کے محبوب بن جائیں گے، محب بن جائیں گے، اور جن سے پیار کی گفتگو کریں گے وہ جانثار بن جائیں گے۔ یہ تو بعد جا کر بڑی مضبوط جماعت بنا کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ تجویز تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ ہماری سربلندی چند دنوں کے لیے ختم ہوگی، لیکن جو بعد میں خطرے منڈلا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ رائے اس کی رد کر دی۔ ابو جہل نے، بڑا سمجھدار تھا، اس علاقے کا حکمران تھا، اس علاقے کا گورنر تھا، اس نے رائے رد کر دی۔ ہاں بھائی کوئی اور بولو، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جیل میں ڈال دو، تم نے جو مجرموں کے لیے جیل بنائی ہوئی ہے اس جیل میں ڈال دو۔ ابو جہل نے کہا کہ پہلے بھی 3 سال شیخ ابی طالب میں ڈال کر کیا ملا تمہیں؟ شیخ ابی طالب میں تو 3 سال قید کر دیا تھا، بنو ہاشم کو وہاں بند کر دیا تھا، کیا ملا؟ اس کا مشن ختم ہو گیا؟ نہیں، جب 3 سال کے بعد باہر آئے تو وہ اور مضبوط تھے، اور ان کے پروگرام کے اندر مضبوطی تھی، اور ان کے اندر استقامت تھی۔ پہلے تو کچھ لوگوں کی طرف ساتھ بات کرتے تھے، اب گروہوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہلے ان کے پروگرام کے اندر اتنی شدت نہیں تھی، اب جتنی شدت آ چکی ہے۔ تو جیل میں بھی ڈال کر تم نے دیکھا، اگر جیل میں ڈالو گے تو کھانا بھی دینا پڑے گا، جیل میں ڈالو گے تو کپڑے بھی دینا پڑے گا، جیل میں ڈالو گے تو سیکورٹی بھی دینی پڑے گی کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ اگر جیل میں کچھ ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہٰذا یہ پروگرام بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی اور بولو۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دو، پروگرام بن گیا، ختم کر دو۔ کیسے ختم کرے؟ ابو جہل نے کہا کیسے ختم کرے؟ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ تو سارے اس کے خاندان والے ہیں، جب ہم محمد کے خلاف تلواریں اٹھائیں گے تو وہ خاموش بیٹھیں گے، ابو طالب خاموش بیٹھیں گے، وہ جو
رشتے دار ہیں وہ خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ بھی مقابلے میں آ جائیں گے، وہ تو آپ کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ابو جہل نے پھر رہ دی، خود رہ دینے لگا۔ اس کی بات مجھے اچھی لگی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یوں چاہیے کہ ہم سب قبیلے والے مل کر یک بار کی حملہ کریں، یک بار کی حملہ کریں، قبیلے میں سے ہر آدمی کا انتخاب کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ خون بہا آئے گا، ہم سب مل کر خون بہا ادا کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پروگرام بنا رہے تھے، انہم یکیدون کیدا، وہ اپنی بری تدبیریں سوچ رہے تھے۔ تو رب کائنات سب کچھ سن رہے تھے۔ فرمایا جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں چار ہوتے ہیں پانچواں میں ہوتا ہوں، ساری کائنات جہاں ہو وہاں میں ہوتا ہوں، جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں میں ہوتا ہوں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے وہ تدبیریں کر رہے تھے، میں اپنے پیغمبر کو ان کی تدبیریں لیک کر رہا تھا، بتلا رہا تھا، وہ تمہارے خلاف یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پر وحی آ گئی کہ میرے محبوب یہ منصوبہ بن چکا ہے اور منصوبے کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے۔ جب یہ بات طے کر رہے تھے تو شیخ نجدی جو بیٹھا تھا اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، یہ رائے آپ کی بڑی اچھی لگی ہے مجھے کہ سارے خاندان والے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کرو، وقت مقرر کرو اور اسی وقت پر سارے اپنے جو ہے نا کلہاڑے لے کر اپنی تلواریں لے کر آ جاؤ اور یک بار کی حملہ کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دو۔ نعوذ باللہ، نہ یہ رہیں گے نہ ان کا دین آگے چلے گا۔ شیخ نجدی نے تائید کی تو اللہ فرما رہے یہ تائیدیں کرتا رہے، تم پروگرام بناتے رہو، تم اس کو مارنے کا پروگرام بنا رہے ہو، تم اپنی طاقت دکھا رہے ہو، میں اللہ نے جو کام لینا ہے وہ لے کر رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ پروگرام بن چکا ہے، فلاں رات کا پروگرام بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ سیدہ اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، وہ فرماتی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، رحمت کائنات ہمارے دروازے پر تشریف لائے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ دروازے پر دستک دی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، میں نے بیدار کیا، فرمایا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ جب دوبارہ دستک ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کر بھاگ پڑے، فرمانے لگے دستک تو محبوب کی لگتی ہے، اس محبوب ایسے انداز میں دروازے پہ آتے ہیں، ایسے انداز میں دستک دیتے ہیں، دستک تو انہی کی لگتی ہے۔ دوڑ کر گئے، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر فرمایا کہ گھر تو آپ کا ہی ہے، بس یہاں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، گھر تو آپ کا ہی ہے، آپ ہی نے تو یہ قانون سکھائے ہیں، تو آپ آئیے نا اندر۔ دستک دینے کی، گرمی میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا امت کو بھی تو بتلانا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو ایسے نہ چلے جایا کرو، میں پیغمبر ہوں، قوم کا باپ ہوں، قوم ساری میری ہے، لیکن قوم کو بھی تو بتلانا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو۔ ہاں فرمایا تشریف لائیے، اندر گئے، بٹھایا، فرمایا اللہ کے محبوب کوئی حکم ہے کہ دوپہر کے وقت تشریف لائے ہو؟ فرمایا حکم نہیں، اوپر سے حکم آ گیا ہے۔ کیا حکم آیا ہے؟ فرمایا حکم آ گیا ہے کہ مکہ چھوڑ دو۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر حیران ہوا کہ آپ جیسی ہستی کو حکم آ گیا کہ مکہ چھوڑ دو۔ فرمایا ہاں آپ کی یہ قوم مجھے رہنے نہیں دے رہی، حکم آ گیا کہ چھوڑ دو، لیکن ابھی جانے کا حکم نہیں آیا، ابھی بتلایا گیا ہے کہ چھوڑنا ہے، تو آپ نے کچھ تیاری کی ہے؟ فرمایا 4 ماہ سے میں نے 2 روٹیاں تیار کر رکھی ہیں، 4 ماہ سے میں انتظام میں ہوں کہ جب آرڈر آئے گا تو فوراً چلے جائیں گے۔ وہ روٹیاں چراگاہ میں چل رہی ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا وہ روٹیاں حاضر ہو جائے گی۔ فرمایا انتظار کرو۔ وہ ٹائم آ گیا، وہ رات آ گئی، جس رات کا پروگرام تھا، پروگرام بنا کر وہ آ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلوایا، فرمایا اے میرے شیر خدا، اے علی المرتضیٰ، آج سارے غم دور کر دو، آج سارے خوف مٹا دو، آج میں تمہیں اپنے رحمت والے بستر پر سلا رہا ہوں، آج تم نے یہاں سونا ہے، آج تم نے ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو میرے دشمن ہیں، جو میرے دشمن ہیں وہ مجھے امین سمجھتے ہیں، میں ان کے سامنے امین بن کر دکھانا چاہتا ہوں، قوم کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ دشمن کی امانت ہو وہ بھی امانت ہوتی ہے،
دشمن کی امانت میں خیانت کرنے کا بھی مجاز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا. یہ نہیں کہ دشمن ہے تو اس کی امانت میں خیانت کر لی جائے. فرمایا تو ذمہ داری لگا کر جا رہا ہوں، یہ ڈیری فلاں کافر کی ہے، یہ تلوار فلاں کی پڑی ہے، یہ گھوڑا فلاں کا کھڑا ہے، یہ چیز فلاں کی پڑی ہے. کل صبح ان کے حوالے کر کے میں مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک تو مجھے آ کر ملے گا نہیں. فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات کا بستر ملا، وہ بستر ملا جس بستر پر جبریل بھی الگ سے آ کر بیٹھتا تھا، وہ بستر ملا جس پر ساری رحمتیں اکٹھی ہو جایا کرتی تھی، وہ بستر ملا جہاں سے سکون پوری دنیا میں تقسیم کیے جاتے تھے. اس بستر پر میں سویا، پیر سے 100 سے زیادہ تلواریں لٹک رہی ہیں. دشمن پیر ہے اور دشمن پیر دھمکیاں لگا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے کہ نکلو پیر نکلو. لیکن علی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی سکون کی نیند آئی کہ شاید مجھے جنت میں بھی اتنی سکون کی نیند نہ آئی ہو جتنے مجھے محبوب کے بستر پر نیند آ گئی. تو سو گیا، چادر اوپر اوڑھ لی. اب جب انتظار کرتے رہے، انتظار کر رہے ہیں رحمت کائنات کو، رحمت کائنات نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیات پڑھی، آیات پڑھ کے ان پر پھونک ماری، اور پھونک مارنے کی دیر تھی کہ اللہ نے سب کو آنکھوں کے ہوتے ہوئے نابینا کر دیا. سب کی آنکھوں کے اندر دھوند پہنچ گئی. جو مارنے آئے تھے وہ اپنی آنکھ میں مر رہے ہیں، رحمت کائنات ان کے بیچ سے گزر رہے ہیں، گزر کر جا رہے ہیں، وہ انتظار میں ہیں. آنکھیں ملنے کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کوئی اندھیر سا آیا تھا، کوئی ہواسی آئی تھی، کوئی کنکریاں آئی تھی جو آنکھوں میں پڑ گئی. کنکریاں تو ظاہر ہو گئی لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَقِيبُ قَيْدًا، میں اپنے محبوب کو بچانے کی تدبیریں کر رہا ہوں. 100 تلواروں کے نیچے سے اپنے محبوب نے حتیٰ کو بچا کر دکھایا کہ ساری کائنات کی طاقتیں مل کر جس کو مارنا چاہے، اللہ نہ مارنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا. تو میں اپنے محبوب کو بچا کر دکھا رہا ہوں. رحمت کائنات تشریف لے گئے، چلے گئے. اب کافی دیر ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ نکلتے ہیں نکل نہیں رہے، نماز کے لیے نکلتے ہیں نکل نہیں رہے، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اٹھ نہیں رہے. ایک اندر داخل ہوا، دیوار پھلانگ کر، اس وقت جو دیواریں تھی وہی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوا. اندر جا کر دیکھتا ہے کہ بستر پڑا ہے، بستر پر چھوٹے سے قد کا ایک انسان پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا اور معتدل مزاج تھے، جسم بڑا خوبصورت تھا، دور سے نظر آتے تھے کوئی شخصیت آ رہی ہے، ایک پرسنالٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی توازن سب سے زیادہ خوبصورت تھا. جناب علی المرتضیٰ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. کہنے لگا کہ یہ تو کوئی کمزور آدمی ہے، چھوٹے قد والا ہے. حضرت علی المرتضیٰ تھوڑا نحیف تھے، کمزور تھے. تو اس نے جب چہرے سے ہٹایا تو وہ تو خراٹے مار رہے تھے، مزے کی نیند سو رہے تھے. خراٹے مارنا یہ ایک بےادبی کا لفظ ہے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مزے کی نیند سو رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ بڑے مزے سے سو رہے تھے. جب اس نے منہ سے ہٹایا تو کہنے لگا بڑے ہٹ کام ہے، کیا کہتا ہے، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ کہنا تو علی ہے. کہنے لگا ہاں میں علی ہوں. فرمایا نبی کہاں ہے؟ کہنے لگا نبی کہاں ہے؟ کہنے لگے نبی چلے گئے. تو کدھر گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں گئے؟ جہاں پہنچ گئے ہیں. علی المرتضیٰ تھے نا، علی المرتضیٰ پھر بڑی جواب دینے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے. پھر بڑی جواب دینے والا علی. فرمایا وہ نبی کہاں گئے؟ چلے گئے. اگر کہتے نہیں گئے تو جھوٹ ہوتا نا. آج تک تاریخ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ نہیں بولا. فرمایا کہ علی کہاں گئے؟ علی نبی کہاں گئے؟ چلے گئے. کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں پہنچ گئے. حیران، کوئی جواب نہیں دے رہا. جواب تو دے رہا ہوں، بتلا تو رہا ہوں. وہ چلے گئے، جہاں جانا تھا وہیں گئے اور جہاں گئے وہیں پہنچ گئے. حیران ہوئے. علی المرتضیٰ بتا نہیں رہے. اچھا تم وہاں دھیان کیوں پڑا ہے؟ اپنی امانتیں اٹھا لو، یہ اٹھا لو، یہ فلاں کیا، یہ فلاں کیا، میں تو تمہیں دینے کے لیے پڑا ہوں. وہ جب پیر نکلا، جو اندر گیا تھا پریشان ہو گیا. کہتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے. کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کدھر گئے. ابو جہل نے کہا نہیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کدھر گئے. ایک ہی دروازے پر تو جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ وہ دروازہ ابو بکر کا ہے. وہ ایک ہی ساتھ اس کی جاری ہے پکی، اور کس کے ساتھ جاری ہے؟ جاؤ اس کے پاس پتہ کرو. کافر کو بھی یقین تھا کہ نبی اور صدیق ایک ہے. اس زمانے کا کافر بھی مانتا تھا اور کہیں نہیں جا سکتے. گئے ہیں تو ادھر ہی گئے ہیں. اب رحمت کائنات تشریف لے گئے رات کے اندھیرے میں. فرمایا ابو بکر ٹائم ہو گیا ہے، اجازت مل گئی ہے،
جانا ہے۔ صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے آنسو نکل آئے، خوشی سے رو پڑے۔ فرمایا آپ کو بھی اجازت مل گئی، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اجازت نہیں، حکم بھی ملا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ، حکم بھی ملا ہے اس کو ساتھ لے کر جاؤ، آپ کے ساتھ یہی جائے گا، اور آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں جا رہا، یہی جائے گا، اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ صدیق اکبر کی خوشی سے آنسو نکل گئے۔ جب رحمت کائنات کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب اس اعزاز کو دیکھتے ہیں تو خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوئی کہ خوشی سے بھی لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، خوشی سے بھی لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں تو اپنے ابے کو دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو کوئی کہا کہ مولوی صاحب آپ نے 10-12 سال ہماری خدمت کی ہے، یہ میری طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ ہے، تو وہ خوشی سے اس کے آنسو تو نکل آئیں گے نا۔ تو ماشاءاللہ ایک میرے شاگرد نے مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دیا، ایک میرے شاگرد نے وہ مجھے وہاں بنوا دیا، خوشی کے آنسو تو نکل آ جائیں کہ اچانک ایک ایسی آفر مل جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خوشی سے آنسو ہم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کدھر جانا ہے؟ فرمایا یثرب کی طرف جانا ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے، چلیے۔ راتوں رات سفر شروع ہو گیا۔ ایک اسماء وہ ساتھ کھڑی ہیں، وہ تیاری کروا رہی ہیں، کچھ سامان ساتھ دیا، سارے جو پونجی تھی وہ ساری اٹھا لی، جو کچھ گھر میں پڑا تھا وہ سب اٹھا لیا، دراہم دنانیر سونا چاندی جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا لیا، سب کچھ اٹھا کر چل دیے۔ اب اسماء رضی اللہ عنہا نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جو سامان تھا وہ ایک گٹو کے اندر نہیں آ رہا تھا، 2 گٹو کے اندر آ رہا تھا، اس کو باندھنا تھا۔ وہ باندھنے کے لیے کوئی رسی تلاش کر رہی تھی، رسی نہیں مل رہی تھی، اپنا دوپٹہ اتارا، دوپٹہ اتار کر 2 حصے کر دیے، 2 حصے کر کے 2 الگ الگ پوٹلیاں بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات النطاقین، ذات النطاقین، 2 دوپٹے والی ذات النطاقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دے دیا، ان کا یہ لقب تاریخ اور محدثین نے حدیث کے اندر لکھا ہے، ذات النطاقین، ان کو لقب مل گیا۔ فرمایا کہ صدیق کا سارا گھرانہ ہی وفادار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے کہا اہلی اہلک، میرا گھر تیرا گھر ہے، میرا گھر یہ آپ کا گھر ہے، گھبرائیے نہیں، جو بات کرنی ہے یہاں کھل کر کیجیے، یہاں سے راز جانے والے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ صدیق اکبر نے عبداللہ بن عریقت کو ساتھ لیا، یہ کافر تھا لیکن وفادار تھا، کافر تھا وفادار تھا، وفادار بھی تھا، اس کو ساتھ لیا، اس کو 1000 درہم کرایہ دیا کہ ہمیں مدینہ طیبہ کی طرف لے جاؤ، لیکن ایسے رستے سے لے جانا جو رستہ معروف نہ ہو۔ یہ غار سے آگے کی بات ہے، غار سے آگے جب سفر شروع ہوا تو اس کو ساتھ لیا، یہاں سے روانہ ہوئے، غار کی طرف گئے۔ جب غار پر پہنچے تو وہاں پریشانی ہوئی، پیچھے سے دشمن کی آوازیں آ رہی ہیں، اب کدھر جایا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے بار کو اٹھایا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 6000 فٹ کی بلندی ہے، واللہ عالم 6000 فٹ کی ہوگی بلندی، اتنی بڑی بلندی۔ اور بعض نے یوں لکھا ہے کہ مکہ سے جدہ یہ 80 کلومیٹر 80 میل سفر ہے، 80 کلومیٹر یا 80 میل سفر ہے۔ اور جب بندہ اس پہاڑی پر چڑھتا ہے، جس پہاڑی پر وہ غار بنی ہوئی ہے، وہ پہاڑی بہت بلند ہے، اس پہاڑ پر چڑھ کر جب بندہ جدہ کی طرف دیکھتا ہے تو جدہ کے پہاڑ نیچے رہ جاتے ہیں، پیچھے سے سمندر نظر آتا ہے، 80 میل تک دکھائی دیتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اور اس پہاڑ پر غار ہے، اس غار میں صدیق نے بار نبوت اٹھایا اور بار نبوت اٹھا کر اس غار تک لے گئے اور وہاں جا کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا یہاں ٹھہریے، میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ پیچھے سے وہ چل پڑے، چلتے چلتے آ گئے۔ جب پہنچے صدیق کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بیٹی، حضرت اسماء نے دروازہ کھولا، ہاں بیٹی تیرا باپ کدھر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ اب اسماء نے سوچا کہ اگر جھوٹ بولوں تو میں صدیق کی بیٹی کیسے کہلاؤں گی، میں صدیق کی بیٹی کیسے کہلاؤں گی؟ صدیق تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اسی وجہ سے تو صدیق کہا گیا ہے۔ اگر میں صدیق کی بیٹی ہو کر جھوٹ بولوں تو یہ کتنا بڑا الزام ہوگا۔ کہنے لگی پتا ہے نہیں بتاؤں گی، پتا ہے نہیں بتاؤں گی، سب کچھ پتا ہے۔ اچھا تجھے پتا ہے بتاتی کیوں نہیں؟ تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ یہ اللہ کے نبی اور صدیق کا راز ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ جان تو جا سکتی ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ چھوٹی سی بچی ہے، کتنی اس کی عمر ہے؟ 9-10 سال کی بچی ہے، وہ کہہ رہی ہے، ڈٹ گئی ظالم جابر کے سامنے۔ اس وقت کا جو حکمران ابو جہل تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھ میں ڈال کر بات کر رہی ہے، پتا ہے نہیں بتاتی۔
اس ظالم کو غصہ آیا، پہلے بھی غصے میں تھے، ہمارا اتنا بڑا پروگرام، ہمارا اتنا بڑا پروپیگنڈا وہ ایک منٹ میں ختم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے۔ اور پھر اسماء کی بات سن کر اور غصہ آ گیا، جب غصہ آیا تو آنکھ سے بیر ہو گیا، اس چھوٹی معصوم بچی کو تمانچہ دے مارا، اتنا زور سے تمانچہ مارا کہ خطباء کہتے ہیں، اسی طرح مورخین کہتے ہیں کہ وہ نیچے گر گئی، نیچے ڈوکدار پتھر پڑا تھا، وہ پتھر یہاں ماتھے پر لگا اور ماتھا زخمی ہو گیا، صرف زخمی نہیں ہو گیا، ماتھا سیاہ ہو گیا، کتنا بڑا زخم آیا اور خون نکلنے لگ گیا۔ وہ بچی تھی، رونے لگ گئی، آس پاس والوں نے آواز سنی، وہ آئے اور ابو جہل کو دھکے دیے، پیچھے ہٹایا، کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو حکمران ہو کر ایک چھوٹی بچی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتنی بڑی بات کر رہی ہے، کہتی ہے مجھے پتہ ہے، بتاتی نہیں۔ کہنے لگی یہ ان کا معاملہ ہے، تجھے کیوں پتا ہے؟ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہ راز دیا جائے، تیرے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تجھے یہ راز دیا جائے، تو اس بچے پر ظلم کرنا بند کر دے، پیچھے ہٹا۔ تو حضرت اسماء نے پھر اپنی پٹی لے کر وہ ماتھا چھپایا، اور جب اگلی رات ہوئی کھانا بنا کر وہاں لے گئی اور اپنا ماتھا چھپایا ہوا تھا کہ کہیں رحمت کائنات کو پتہ نہ چل جائے۔ تکلیف تھی، شدت تھی، اور اس وقت شدت کے مارے پریشان تھی، لیکن اسی کیفیت میں وہ تشریف لے گئی۔ وہاں کھانا جب پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ اٹھا کر دیکھا، فرمایا اسماء بیٹی تیرے ماتھے سے خون رس رہا ہے، کیا ہوا؟ پہلے تو چپ کر گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بیٹی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگی کہ آپ کا دشمن اور ہمارا دشمن وہ آیا، میں نے اس سے صاف انکار کر دیا راز دینے کے لیے، اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور اس تھپڑ کے نتیجے میں گر گئی اور میرے ماتھے سے خون بہ رہا ہے اور اب کوئی زخم قریب ہے۔ فرمایا پٹی اتارو، پٹی اتاری، رحمت کائنات نے اپنے رحمت والے ہاتھ پھیرے، اپنے رحمت والے ہاتھ پھیرے اور اپنا رحمت والا برکت والا لب مبارک وہاں لگایا کہ لب لگانے کی دیر تھی کہ زخم بھی بھر گیا اور درد بھی ختم ہو گیا اور ساری دردیں دور ہو گئی۔ رحمت کائنات کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس خون کے ذریعے رحمت کائنات کے لب اس کے اندر داخل فرما دیے، برکات اندر داخل ہو گئی، تو وہ بڑی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب ساری پریشانیاں دور ہو گئی، ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی، ساری بیماریاں دور ہو گئی، سارے درد دور ہو گئے، ساری تکلیفیں ہٹ گئی، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ نے رحمت کا ہاتھ میرے باتوں پر رکھ دیا۔ تو اتنی بڑی تکلیف اس ظالم نے، اب وہ ظالم پیچھا کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں صدیق اکبر اور نبی غار کے اندر بیٹھے ہیں، وہ غار، اس غار کے اندر صدیق اور نبی، اللہ نے صدیق کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک غار میں اکیلے بٹھا دیا۔ صدیق نے کیا کہا تھا؟ اے میرے محبوب مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، تین چیزیں بڑی پسند ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا النظر الی وجہک، فرمایا کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری نظر ہو، مجھے یہ بڑی محبوب ہے، یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور میں دیدار کرتا رہوں۔ اور دوسری چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آپ کا حکم ہو اور میں مال خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری چیز فرمایا أَن تَكُونَ بِنْتِي فِي نِكَاحِكَ، کہ میری بیٹی اور آپ کا نکاح ہو، مجھے یہ تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ نے صدیق کی تینوں چیزیں، تینوں پسند پوری فرما دی۔ اللہ نے فرمایا یا جا صدیق تو کیا یاد کرے گا، تو نے بھی ایسی چیز مانگ لی، آج میں 3 دن اور 3 رات کے لیے تیرا محبوب تجھے اکیلے ہی دے رہا ہوں، اب رج کے بیٹھ کر دیدار کر، اب خوب دیدار کر، اب اکیلے بیٹھ کر دیدار کر۔ محبوب ہو، کوئی بندہ گوارا کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے؟ نہیں گوارا کرتا۔ اور محبوب ہو، بندہ چاہتا ہے کہ محبوب سے اکیلے میں ملاقات کی جائے، اور محبوب ہو دل کرتا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں ملاقات کی جائے، محبوب ہو دل کہتا ہے کہ بندہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ملاقات کرے۔ اللہ نے فرمایا لے جا، سارے اعزاز تجھے دے دیے، تنہائیاں بھی تجھے دے دی، رات بھی تجھے دے دی، محبوب بھی تجھے دے دیا، اکیلا دے دیا، پھر خواہش بھی پوری کر دی کہ محبوب کا چہرہ ہے اور تو رج رج کے دیکھ، ایسے نہیں دیکھنا، اپنی گود میں لٹا کر دیکھ، گود میں لٹا دیا، گود کے اندر ایسے سج رہے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وجد میں آ کر کہ محبوب کا چہرہ صدیق کی گود میں ایسے سج رہا تھا، ایسے چج رہا تھا جیسے رحل پر قرآن چلتا ہے، جیسے رحل پر قرآن سجتا ہے، صدیق کی گود میں محبوب کا چہرہ ایسے سج رہا تھا۔ فرمایا دیکھ نہ بیٹھ کر دیکھ، آج دیکھ۔ اور صدیق اور محبوب کو ایک غار میں دیکھ کر دشمن کو پسند نہیں آئی، وہاں دشمن یہ گوارا نہیں کر سکا، وہاں بھی شیش ناگ نکل آیا، شین شروع ہے شیش ناگ، یہاں بھی شین والے ہیں،
وہ برداشت نہیں کرتے صدیق اور نبی کو غار میں. یہ دل، علماء فرماتے ہیں یہ دل ایک غار کی مانند ہے. غار میں پہلے صدیق داخل ہوا، بعد میں نبی داخل ہوا. اگر نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو پہلے صدیق کو غار میں داخل کرنا پڑے گا. اس دل کے اندر صدیق کو لانا پڑے گا، پھر نبی کی محبت آئے گی دل کے اندر. فنا فی صدیق ہونا پڑے گا، پھر فنا فی رسول کا مقام ملے گا. تو غار میں بیٹھے دشمن شیش ناگ کو گوارا نہیں ہوا، اس نے صدیق پر وار کر دیا، صدیق پر وار کر دیا. غار میں بیٹھے ہوئے نبی پر براہ راست وار نہیں کر سکا، کیونکہ صدیق آگے آگ بن کے بیٹھا تھا. صدیق کی کھلی سامنے پڑی تھی. آج بھی غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کے لیے پہرا دے رہے ہیں. آج مذاق کے اندر پہرا دے رہے ہیں. دشمن وہاں بھی وار کر رہا ہے، دشمن آج بھی وار کر رہا ہے. دشمن ادھر بھی نہیں جاتا، دشمن ادھر بھی نہیں جاتا کہ وہاں صدیق پڑا ہے. لیکن اس دشمن نے وہیں وار کیا کہ تم یہاں آئے کیوں ہو. یہاں پہ دشمن کو گوارا نہیں کہ صدیق وہاں پڑا کیوں ہے. دشمن گوارا نہیں کرتا. سمجھو دشمن کون ہے، سمجھو دشمن کون ہے. وہاں بھی شیش تھا شین والا، یہاں بھی ہے وہی شین والا. سمجھو کہ یہ صدیق کو نبی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو وہاں بھی صدیق کا دشمن، یہاں بھی صدیق کا دشمن. تو اس نے صدیق پر وار کر دیا کہ تو اس کے ساتھ کیوں ملا ہے، تو اس کے ساتھ کیوں ملا ہے. صدیق اکبر تھے، اس کا وار برداشت کر گئے، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. اتنا خطرناک وار تھا کہ آنسو بہہ پڑے، آنسو بہہ پڑے، اور آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن ضبط نہ ہو سکے. وہ آنسو اس مقام پر گرا کہ جس مقام پر کوئی ناپاک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اس چہرے پر گرا کہ جس چہرے سے سورج نے انوارات لیے ہیں. وہ آنسو اس چہرے پر گرا کہ جس چہرے سے تجلیات چاند نے لی ہیں. وہ آنسو اس چہرے پر گرا جس چہرے کو بنا کر اللہ نے وہ نقشہ ہی ختم کر دیا کہ میں ایسا چہرہ کبھی پھر بناؤں گا نہیں. اس حسین اور جمیل ذات پر وہ آنسو گرا جو حسین اور جمیل، جس کے بارے میں حسان بن ثابت کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، رب نے تجھے ایسے بنایا جیسے تیری خواہش تھی، تو کرتا گیا، رب تیری صورت بناتا گیا. اس رخسار پر صدیق کے پاکیزہ آنسو ملے، جس پاکیزہ جسم پر اللہ ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، ناپاک مکھی قریب نہیں آتی. میرے محبوب کے اس چہرے پر صدیق کے آنسو گرے تو رحمت کائنات نے یوں آنکھ کھولی. فرمایا کیا ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا کہ کالے نے ڈس لیا ہے. فرمایا یہ تو قیامت تک ڈستا رہے گا، یہ تو ہے ہی کالا، یہ تو قیامت تک ڈستا رہے گا. لیکن تو میرے ہاتھ میں ہے، تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا. اس کے وار کرنے سے تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ تو وار کرتا رہتا ہے. لاؤنا کہاں اس نے ڈسا. صدیق نے ایڑی آگے کر دی، رحمت کائنات نے رحمت والے لب لگائے تو درد بھی جاتا رہا، زہر بھی جاتا رہا، اس کے وار کا اثر بھی ختم ہو گیا. صدیق سے احمد ہو کر بیٹھ گیا. تو یہ تو آج تک ڈس رہا ہے، وہاں سے ڈسنا اس نے شروع کیا اور آج تک ڈس رہا ہے. اللہ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا تفصیل کن واقعہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صدیق اور نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے سچی عقیدت نصیب فرمائے. ہمارا توفیق بنا دی.